ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت۔ کافی بڑا امتحان ہو گیا ہے اللہ آپ کو سلام۔ اب بس کوشش کریں حضرت، جس طرح آپ کے نعروں میں جوش ہے نا، اس طرح درود پڑھتے ہوئے بھی جوش لائیں حضرت، ٹھیک ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے نعروں کی آواز بلند ہوتی ہے، ہمارے درود کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ حالانکہ درود کی آواز نعروں کی آواز سے بلند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، درود کے لیے تو باقاعدہ حکم موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ تھوڑا سا اس کو چینج کریں، نعرہ بھی ماریں لیکن کوشش کریں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو۔ اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت آپ کو کیا پتا کہ آپ کی محفلوں میں کون کون آ کے بیٹھا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہوا، اور بیٹھتے ہیں حضرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں اس میں۔ اور باقاعدہ آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کب کب انہوں نے کیا 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 ہے۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں حضرت جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا درود سن کے وہ ضرور رپورٹ پیچھے بھیجتے ہوں گے کہ کوئی کہانی نہیں رہی تھی کیونکہ یہ نعرے تو بہت اوپر رکھ کے مارتے ہیں لیکن اس طرح درود نہیں پڑھتے کوئی، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو کہ اگر کوئی خبیث یہاں آ کے بیٹھا بھی ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، اور نہ جب بات حضور کی ہو تو پھر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے اکثر و بیشتر جو نعرے ہوتے ہیں اس میں تو یہاں پیچھے کو نقیب کی چھوڑی ہوئی شرلی ہوتی ہے جس پہ آپ نعرے مارتے ہیں حضرت، تو میں تو اس کو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتا حضرت۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا تو کوئی نقیب صاحب تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کا شعر پڑھ دیا کہ جی جو حضور کے لیے ہاتھ کھڑا کرے اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو بعد میں کہا میں یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اس کا مطلب جس کو فالج ہوا اس نے پھر حضور کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا۔ بے بنیاد بے تکی سی باتیں ہیں نہیں، اس لیے کوشش کریں اپنے درود میں جوش لائیں حضرت، آپ کا درود اتنا جوشیلا ہو، آپ کے درود میں اتنی محبت ہو، اتنا ذوق ہو کہ اگر کوئی آ کے بیٹھا بھی ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی یہ ہے بڑے ٹھیلے نے، لیکن جب بات حضور کی آئے پھر یہ نہیں ہو جی، پھر یہ نہیں دی، اس لیے یہ ذوق پیدا کریں، یہ کیفیت خود پہ طاری کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا، بزرگوں سے بڑے دلائل سنے، تو میں آپ کو کچھ ایسا سنا دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ تو میں بس ہر محفل میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سب کا یہ حال ہو جائے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ حال ہم پہ غالب ہو کہ نہیں میرے محبوب علیہ السلام واقعی سن رہے ہیں۔ تو میرا جو گھر تھا، بلکہ آج بھی وہ قبرستان میں موجود ہے، میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کوئی یہ نہیں وہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے، کیونکہ حضرت کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو مجذوب احباب ہیں ذرا ان سے بچنا ہی چاہیے، ان کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی کسی مجذوب کو جوش آ بھی گیا تو وہ آپ کو مجذوب ہی کرے گا حضرت۔ یہ داڑھی رکھوانا یہ سالک کا ہی کام ہے حضرت، یہ آپ کے سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے۔ اور اہل سنت میں قبلہ یہ مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجذوب کیا توپ چیز ہوتی ہے حضرت، نہیں، میں کہا کرتا ہوں 1,00,000 مجذوب ایک سائیڈ پہ اور ایک سالک ایک سائیڈ پہ حضرت۔ سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے حضرت، مجذوب کو کیا لگے حضرت ان دنیا کے معاملات سے، وہ تو آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سالک یہ ہے کہ سردی میں اگر اس نے کوٹ بھی پہننا ہے تو حلال کا پہننا ہے حضرت، یہ سالک یہ ہے جس نے حلال کے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں مزاج موجود ہے کہ جی پتہ نہیں۔ اور یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے نا ایک مجذوب کے حوالے سے لکھا بھی ہے واقعہ۔ اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں سے یارانے لگانے کا، اور اس کی بیٹھک بھی تھی کسی مجذوب کے ساتھ، تو آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہ بیٹھا کر جا کے، لیکن اس نے یہی کہنا کہ نہیں حضرت جب بھی خوش ہوں گے مجھے بڑا نوازیں گے۔ وہ شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ جو مجذوب تھے ان کا کچھ جذب کم ہوا، ہوش آئی، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں۔ تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بھائی میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹینڈ ہی کر دے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت خوش ہو کے کچھ عنایت کریں گے۔ اس نے جلدی جلدی نہ حضرت کا سر موڑ دیا، تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سر پہ نا ہاتھ پھیرا مجذوب نے،
اور کہتا کیا ہے، یا اللہ جویں نے میرا سر خالی کیتا تو اینو خالی کر دے ہیں۔ بس پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے تجھے منع کیا تھا، اب وہ پتھر کی لکیر ہے، اب اس کا نکلا زبان سے کون ٹال سکتا ہے، ہاں اتنا کر کہ پھر جا کے بیٹھ جا، اگر کبھی ہوش آیا تیرے نصیب جاگ اٹھے اور تجھے پوچھیں کہ تو کون ہے تو پھر یہی کہنا کہ میں وہی ہوں، اور اگر پھر تجھے کہنا میرا سر مونڈ دے تو اس دفعہ مونڈ کے اس طرح کرنا کہ اس کے سر پہ چھوٹے چھوٹے نا ٹک لگا دینا۔ اب شیخ نے یہ زمانہ نہیں لکھا کہ یہ کتنا دورانیہ تھا، 2 سال تھے، 6 سال تھے، 8 سال تھے، 10 سال تھے۔ وہ پھر جذب کم ہوا مجذوب کا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھ دیا تو کون ہے، اس نے کہا جناب میں وہی نہیں ہوں۔ فرمان لگے پھر ٹینڈی کر دے، اس نے پھر سر مونڈ دیا، تو ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی، تو اس نے سر پہ نا چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے، تو جب اس نے پھر سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو ہاتھ رنگا تھا اسی کے خون سے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جویں نے میرا سر رنگیا تو اینو بھی رنگ چھڑ ہیں۔ مجذوبوں کے تو یہ حال ہوتے ہیں، یہ اس لیے کوشش کریں حضرت علماء کے پاس بیٹھا کریں، علماء سے اپنی مجلس رکھیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ یہ جو مجذوب ہے نا، یہ بس میں اتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اس پہ بولوں گا، اس کو جب کبھی جوش آیا یہ یہی کرے گا حضرت۔ یہ ہمارے سیالکوٹ میں بھی قبلہ ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ کے نام سے، اب سادات میں سے تھے، لیکن حال ہوتا ہے نا یہ عشق میں بڑے بڑے محکمے ہیں حضرت جی، یہاں بڑا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، یہ بڑے رنگ ہیں۔ اب تو لفظ عشق ویسے بھی بڑا سستا ہو گیا، ہمارے اسٹیجوں کا بہت برا حال ہے حضرت۔ اب تو نوٹوں پہ جو ہے نا وہ عاشق ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں، عاشق قرآن، ہم تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، بابے کا منہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا کوئی بھی، صرف اس نے ایک نوٹ دیا تو اس کو عاشق قرآن بنا دیا گیا۔ عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے عاشق مدینہ، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات میں نے ایک دن نا امی شوخامہ ہو گیا، اور میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، آپ چونک گئے اور چونک کے میری طرف دیکھا، اور مجھے آپ نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام ہی نہ لئیو ہے، یہ مجھے میرے شیخ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام ہی نہ لئیو ہے، اسی انہوں نے روٹی شوٹی کھان دے نے، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا ہے ہی وہ بڑا، لیکن پتہ نہیں عجیب تماشبی نہیں لگی ہوئی ہے۔ جنہوں نے عشق کیا حضرت جی وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا حضرت، ہاں حضرت جی، اور یہاں تو پتہ نہیں عجیب ہی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ حضرت اب سارے احباب تشریف رکھیں، پیسے رکھنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے حضرت، اب گفتگو سماعت فرمائیں، میرے لیے سارا کچھ ہی ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، اب کوئی بندہ نہ اٹھے حضرت جی۔ تو یہ بڑا عجیب حال ہے حضرت جی، بہت جو ہے نا بڑے عجیب بس معاملات ہیں۔ تو وہ حضرت کے مزار کے بالکل ساتھ ایک اور مزار بھی ہے، ان کا نام ہے سائیں جلال رحمۃ اللہ، جو حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ہوئے، اور آپ کا نام تھا جو بابا لاہوری شاہ ہے ان کا اصل نام تھا سید ارشاد حسین شاہ، لیکن یہ عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب بندے کو اپنا نام بھی غیر لگتا ہے، پھر بندہ اپنے وجود کو بھی ختم کر دیتا ہے حضرت۔ چل بولے آؤ تے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، یہ اب حالا میں نے اتار کے رکھ دیے۔ ہمارے وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں آفت صاحب، وہ ایک میں نے اپنے بزرگوں کو نا اس کروایا پہلا، تو حضرت کو ہم نے دعوت دی، یہ عاشقوں کے رنگ ہیں حضرت جی، تو میں نے نا حضرت کے گلے میں پھول ڈالے تو میرا ہاتھ پکڑ دیا اور رو پڑے، فرمان لگے مینوں نہ پا، میں حضور کیوں، فرمان لگے ہار تے جتیاں نو پائی دے نے، میں تے ہار گیا میں، مینوں ہار کیوں پان دے، یہ عاشقوں کے رنگ ہیں حضرت جی۔ عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے، کو مذاق ہے عاشق ہونا حضرت جی، یہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی حضرت جی۔ تو مجھے فرمانے لگے یار ہار تے جتیاں نو پائی دے تو میں تے ہار گیا دا تو مینوں ہار کا نو پان دے، ہارنا بڑا اوکھا کام ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، اوکھا کام ہے نا حضرت، ہارنا کو سوکھا کام ہے حضرت۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہیں جا رہے تھے، اب یہ تو نہیں کہ علاقے میں کو سارے ہی ماننے والے ہوتے ہیں حضرت، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں حضرت، اور وہ صرف نہ ماننے والے نہیں تھے، وہ حضرت سے بڑا بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا پہلے ہی وہ کسی برتن میں یا کوئی بھی اس وقت کی جو چیز ہوگی اس میں انہوں نے نا راکھ رکھ لی، جب حضرت گزرے نا تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی،
تو ساتھ حضرت کے مرید بھی تھے، تو حضرت نے تو نہیں غصہ کیا لیکن مریدوں کو غصہ آ گیا اور وہ لڑنے پہ تل گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے، خاک مجھ پہ پھینکی ہے، لڑ تم رہے۔ حضور اسی لیے تو ہم لڑ رہے ہیں کہ آپ پہ خاک پھینکی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چلے ہو، شکر کرو خاک پھینکی گئی ہے، میں تو آگ کے لائق ہوں۔ شکر کرو خاک پہ بات ختم ہو گئی ہے، میں تو آگ کے لائق ہوں۔ یہ ہارے ہوئے لوگ تھے حضرت، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا۔ لیکن کام اوکھا ہے حضرت جی، کام اوکھا ہے حضرت جی، یہ بڑا اوکھا کام ہے حضرت۔ تو وہ یہ ہار چکے تھے لوگ حضرت، یہ نکل گئے تھے ان کاموں میں سے حضرت۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا نا آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن بھائی دیکھنا بھی سنت ہے، اسے دیکھتے رہنا بھی تو سنت نہیں ہے۔ اب تو بیویاں اتنا آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں، ہم تو رہتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضور اس آئینے سے بچ جائیں۔ صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، اور جو اس کے جھوٹ میں پھنس گیا نا پھر اس کا کچھ بھی نہیں رہا۔ ہاں اگر ہے کوئی تو پھر کسی بابے سے وہ والا آئینہ مانگے جو آپ کو آپ کا اندر دکھائے، کیونکہ حضرت جی بات کل اس کوٹ پہ ختم نہیں ہونی، قد افلح من تزکا، بات کل اندر پہ ختم ہونی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حضرت جی بات اندر پہ ختم ہونی ہے، اور ہم آئینے کے دھوکے میں آ کے بس اپنے ظاہر کو سنوارنے میں مشغول ہیں حضرت جی، ہم اپنے باطن کو نہیں سنوار رہے کوئی بھی۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ، آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، لکھا ہے ایک دن وضو کر کے نا آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو جیسے دایاں قدم اندر رکھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، اوے ابو بکر، اور جو لوگوں کو دکھانا ہے ظاہر تو نے دھو لیا، جو ہمیں دکھانا ہے اندر تو نے دھویا ہی نہیں ابھی تک ہے، اندر تو نے کب دھونا ہے، اندر تو نے کب دھونا ہے۔ چلو بہرحال حضرت جی آؤ کو رل مل کے کوشش کریے کہ اندر بھی تو ہی ہے، اندر بھی تو ہی ہے۔ دیکھو حضرت ان لوگوں نے کیسا اندر صاف کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کے پاس بھی نہ آئینہ تھا اور آپ اس کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے اسے آئینہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی تو جا کے بازار سے نیا آئینہ خرید لائے، نہ موٹر سائیکلیں تھیں، نہ اس طرح بازار تھے، نہ اس طرح بازاروں میں آئینے ہوا کرتے تھے۔ چیزیں تھیں لیکن تھیں کمیاب، یہ نہیں کہ ہوتی نہیں تھی، تھیں لیکن تھیں کمیاب، کیونکہ چیزیں ہاتھوں سے بنا کرتی تھی۔ اب تو مشینوں کا دور ہے حضرت، فیصل آباد میں کپڑوں کے کپڑے بن رہے ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں فٹ بالوں پہ فٹ بال بن رہے ہیں، مشینوں کا دور آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا حضرت۔ اب وہ پریشان بڑا ہوا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو جواب کیا دوں گا۔ لیکن دیکھو نا خادم بھی تو کن کا تھا، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے حضرت۔ وہ تو وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام دے کے بلایا کرتے تھے، وہ تھا جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کی زیارت کیا کرتا، اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے اسے آئینہ طلب کیا، تو آئینہ تو ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صاف کرنے یہاں تھے میرے کو ٹوٹ گئے، اور کیا کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا، اپنا آپ نکال گیا بیچ میں سے، اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے، محبوب کو لے آیا حضرت۔ از قضا آئے نہ چینی شکست، لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملایا، اور کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گئے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ان یار میں یاد کریں گے۔ نکلو حضرت صاحب اس آئینے میں سے نکلیں حضرت جی، یہ آئینہ ہمیں لے دے جائے گا، نکلیں حضرت اس آئینے سے، نکلیں حضرت جی۔ اور وہ مولانا روم نے اس کو باقاعدہ حکایت بھی کیا حضرت۔ یہ فیس بک حضرت جی، اس وقت قوم بڑی بری طرح سے فیس بک کی بیمار ہے حضرت جی، اپنی تصویراں چاڑ کے تے آپ ہی خوش ہوں دے دیں، حقیقت ہے حضرت۔ میں صرف مجبوری ہوتی ہے کہ کہیں وہ بد اخلاقی کے حوالے سے ہم پکڑے نہ جائیں، یہ تو میں کسی کو ایک تصویر بھی نہ کھینچنے دوں، کیونکہ ان تصویروں کا فائدہ کوئی نہیں ہے حضرت۔ یہ ہم نے ایک بت تراشا ہے حضرت جی، اب یہ بت فیس بک پہ چڑھے گا جا کے حضرت، پھر وقت کی پہ جانا ہے، پھر ہر منٹ بعد اسی موبائل کڑ کے ویکھنا پلا کہ نکل آئے کوئی نہیں ہے۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی،
گولی مارو یار اس کو، گولی مارو اس کو، ایک نیا وقتہ پڑ جانا حضرت، منٹ منٹ بعد آپ نے نکال کے دیکھنا لے بھائی یار سیالکوٹو مولوی مصباحی آیا سی تصویر چاڑی لائے کہ نہیں کوئی نہیں، یہ ایک نیا وقتہ پڑ جائے، نکلو یار خدا کا واسطہ، آپ کو آپ کا پورا فیصلہ بعد بھی لائق دے دے، آپ کا کچھ نہیں بننا، معاملہ تب بھی بننا جو کوئی ایک ادھا لائق مدینہ پاک سے مل جائے حضرت ہیں، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں سارے ہم حضرت جی، لائق لائق کھیل رہے ہیں حضرت جی، عجیب تماشا لگا ہوا ہے، نہیں نکلو حضرت اس کام سے باہر نکلو، اس کچھ بھی نہیں اس سے ہونا حضرت۔ اور آج سے 700 سال پہلے مولانا روم اس کو حکایت فرما گئے، آپ فرماتے ہیں کوئی دلہن سجی بیٹھی تھی، آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، تھوڑی سج جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں، تو وہ جو آئے آ کے بلائیں لے، لیکن وہ بیٹی میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی، اس کو خود پسندی کی بیماری نہیں لگی تھی ابھی، وہ اپنے آپ میں نہیں پھنسی ہوئی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا، اس صاحب نے کہا بھائی تو سونی لگ رہی ہے، تجھے روپ اتنا چڑھا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو آگے سے رو کے کہتی تانوں تو سونی لگن ڈئی ہیں، دعا کرو جدے کل چلنی ہیں انہوں بھی سونی لگ جائیں، یہ آپ کے اور میرے لائق سے حضرت کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ جتنے مرضی مجھے لائق دے دیں یہ جھوٹا ہے سارا کچھ، میں آپ کو جتنے مرضی لائق دے دوں کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی، بات تب بھی بننی جب اللہ اللہ کے رسول کو پسند آئیں گے، اس لیے نکلیں حضرت جی، یہ میری قوم کو بڑی بیماری لگ گئی ہے، لائق ویخ 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 خوش ہون دے دیں، نکلو حضرت ان کاموں، وہ لوگ نکل گئے حضرت ان کاموں میں، چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے ہنی، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منی ہے، وہ نکل گئے، اپنا نام ہی ڈال لیا بابا لوری شاہ، میرا نام ہی کوئی نہ لوے ہے، اور اسی نام سے وہ پہلے بھی معروف تھے اور آج بھی معروف ہیں، اور حضرت ان کے مزار پہ اتنی تاثیر ہے کہ یہ ہمارے سیالکوٹ میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو نا اور نہ سلسلہ بن رہا ہو تو شرعی طریقے سے اپنے کچھ روز حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پہ حاضری دو تو اللہ اس مزار پہ حاضری کی برکت سے آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا، یہ آج بھی ہمارے سیالکوٹ میں معروف ہے، اور جیسے حضرت نے اپنی زندگی میں خود کو چھپایا تھا، بعد از وصال بھی حضرت کا تصرف جاری ہے اور حضرت نے خود کو چھپا رکھا ہے حضرت، تو آپ کے نا وہاں وہ ساتھ ہی مزار ہے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت بابا لاہوری شاہ کے بعد ہوئے سائیں جلال رحم، بڑا گبرو نوجوان، بڑا سونا، میں نے تو نہیں دیکھا میرے بزرگوں نے دیکھا سائیں جلال رحمۃ اللہ، بڑا سونا گبرو نوجوان مغل پتر تھا یہ سائیں جلال، یہ سیالکوٹ کے تھوڑا آگے علاقہ ہے اگو کی، وہاں سے اس کا تعلق تھا، تو کیا ہوا بس کہیں دل دے بیٹھا، ٹھیک ہے جی، اور جہاں دل دیا وہ آگے گھرانہ بھی ہندو تھا، اب کو مسلمان گھرانہ ہو تو کوئی بندہ کو سلسلہ کرتا ہے نکاح کا معاملہ بنے، اب وہاں تو ہو کچھ نہیں سکتا، جب کچھ نہیں نہ ہوا تو کسی نے اس کو مشورہ دیا تو بابا لاہوری شاہ چلا جا، وہ بیچارہ دل کا مارا بابا لاہوری شاہ گیا اور حضرت سے کافی فاصلے پہ بیٹھ گیا، اور حضرت کا طریقہ تھا کہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے، یہ قدموں پہ آپ اسی طرح نہ بیٹھا کرتے تھے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، جذب کا غلبہ تھا، حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا تو اس کو مخاطب کر کے فرمایا بھائی تو کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں جلال، تو تب صرف جلال تھے، سائیں جلال نہیں بنے تھے، تو پوچھا پھر کیویں آئے ہیں؟ سارا مدعا رکھا، حضور یہ معاملہ ہے کچھ دعا فرما دے، آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تجھے حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا کوئی پاس نہیں ہے، جا دفع ہو جائے یہاں سے جہنمی آدمی، لیکن وہ نہیں گیا، دل کی لگی تھی نا حضرت، آنکھیں حضرت، پھر آپ کا جذب کم ہوا، پھر اس کو اشارہ کیا، وہ تھوڑا قریب آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، آپ کا بھی پھر وہی جواب، اور فرمایا جا چلا جا، وہ نہیں گیا، تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، بندہ بیٹھا اس کو اور قریب، وہ بالکل سامنے آ گئے، حضرت نے وہی سوال کیا تو اس نے بھی وہی جواب دیا، اس دفعہ حضرت نے وہ جواب نہیں دیا، اب نے نا پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا زوردار تھپڑ مارا، ابھی سنبھلا نہیں تھا، حضرت نے اتنی دیر میں دائیں ہاتھ سے بھی جڑ دیا، اب جس طرح حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی بیٹھ گئے، اب والا دور تو نہیں ہے کہ پتر گھر نہ آئے تو پیو کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تب دور تھا بٹ بیٹا گھر نہ آئے جان نکلتی تھی باپ کی، اب بیٹا ساری رات گزر گئی گھر نہیں آیا، باپ کو کہاں نیند آئی، صبح اٹھا نماز فجر پڑھی تو دوست کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے پوچھا تینوں جلال دا پتہ ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا ہے، وہ کہتا کہہ رہا تھا، تو دیکھیں وہاں نہ ہو، وہ باپ آیا تو پتر تے حضرت جی پنجابی جی کہتے ہیں نا کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، وہ پتہ لگ گیا میرا ہی بیٹھا ہوا ہے لا لا کے، تو انہوں نے نہ آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او جلال، تو سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ پیچھے دیکھ کے اپنے والد سے پوچھتے ہیں کیڑا جلال،
کیڑا جلال؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے پتر تو جلال. تو اس نے حضرت کی طرف نا بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. آپ نے فرمایا جدو پہلی چنڈ ماری سی تے کڑی کڑ چڑی، جدو دوجی ماری تے جلال بھی کڑ چڑیا ہے. نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ کہ تو رہا نہ کہ میں رہا، جو رہی تو بے خبر ہی رہی. یہ مجذوبوں کے یہ حال ہوتے ہیں، اس لیے سالکین کے پاس بیٹھا کریں. اور دوسری دکھ کی بات، اب میں آپ کو سالکین کی بھی بات بتا دیتا ہوں. یہ بھی بڑے دکھ لیے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اسی کڈن بیٹھے ہیں وہ کڈان آندا ہی کوئی نہیں. جو اسی کڈن بیٹھے ہیں وہ کڈان آندا ہی کوئی نہیں. جو آتا ہے وہ دنیا مانگنے آتا ہے. میرے سیدی میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 96 سال عمر پائی ہے. حضرت کا وصال ہو گیا اور 96 سال حضرت ایک ہی بات روتے رہے. آپ فرمایا کرتے تھے یار اسی تے بڑا اعلیٰ سودا لے کے بیٹھے سن، لیکن جڑا آیا انہیں آ کے ساڑھے کلو دنیا منگی ہے. نہیں یار، ان کی بارگاہ میں جب بھی آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے طالب بن کے آؤ. جو دنیا آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی. کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ اس کے؟ ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مانگیں. یار بڑا کھرا سودا لیے بیٹھے ہیں. وہ مانگتے ہی نہیں آ کے. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کوئی کسی کو مدینے جانے کا شوق ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے انگلینڈ لے جاؤ، کوئی کہتا ہے میں جڑا نا کینیڈا جانا ہے. نہیں یار، آؤ مدینے کے طالب بن. وہ حضرت سے اس گناہگار کی بڑی دوستی رہی اور حضرت نے اپنی دوستی کا حق بڑا اچھا نبھایا. ان پاک لوگوں کی دوستی حضرت جی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. یا آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گی، یا آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گی، یا آپ کو حشر میں بھی فائدہ دے گی. اور جو دوستیاں ہم لگائے بیٹھے ہیں نا، جن دوستیوں کا ہم مان بنائے بیٹھے ہیں، خدا کی عزت و عظمت کی قسم یہ دوستیاں آپ کو کبھی کام نہیں دیں گی. یہ جو ہم نے جی میرا فلانی جماعت سے تعلق ہے، گولی ماری یار، کچھ بھی نہیں ہے. چھڑ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. میاں نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا نگت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے لاکھ کنج کنج بئیے چھٹے پہن ہزاراں. اپنی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو یار، اپنے معاملات کا بڑا دھیان رکھو. اچھوں کے پاس بیٹھو. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پھر دیکھو حضرت جی یہ صادقین کی جو صحبتیں ہیں یہ آپ کو لے کے کہاں ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اپنی صحبتیں بڑی چنگی کرو حضرت جی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس گناہگار کی جو صحبت ہے ان سے رہی ہے. وہ ایک کاروباری آدمی تھے، بس کسی مجذوب سے دوستی تھی. جب مجذوب کو جوش آیا، مجذوب نے اپنے رنگ میں رنگ دیا حضرت، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے 17 سال اسی قبرستان میں بیٹھ کر گزارے. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے اندر گلی میں تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا 2.5 مرلے کا تھا، اور حضرت کا گھر قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. مجھے یاد ہے میں ایک دن جو ہے نا جون کی بڑی گرم دوپہر، میں زور کی نماز پڑھ کے آیا تو حضرت پہ نظر پڑی تو میں چلا آیا قبرستان آپ کے پاس. چلو ہے بھی کلے نے کوئی یار دی گل سنا. وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا گرمی کی شدت سے، میرا بھی بہہ رہا تھا. اور حضرت کا نا حضرت کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. یہ بات ہے سن 2002 کی. تو تب وہ دوسرا اے سی ہوتا تھا بڑا جو دیوار میں سوراخ کر کے لگتا تھا نا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں یار یہ بابے نے کیا کیا، اس وقت کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا. تو بابا اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان آ بیٹھا. تو میں یہ حضرت کی محبت تھی، آپ نے میرا وسوسہ جان بھی لیا اور کچھ ایسی توجہ کی کہ وہ جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی. میں نے حضرت سے جو پوچھ ہی لیا. تو حضرت آگے سے مجھے مسکرا کے فرمانے لگے، مولوی جی ہوں سانو ہی ساڑی ایک گل کا جواب دیو. میں جناب. فرمان لگے جڑا ٹھنڈا کمرہ تسی مینوں یاد کران دے دیو، اے تے دسو ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آخر آنا کتنے. تو جواب کو ایسا مشکل نہیں تھا کہ میرے جیسا جو طفل مکتب ہے وہ بھی نہ دے سکے. تو میں نے عرض کی میں حضور جتھے بیٹھے ہیں اتھے ہی آنا. تو مجھے آگے سے رو کے فرمانے لگے، یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے ہیں. اور یاد رکھیں حضرت، میں اتنی ٹھنڈ میں اتنی دور سے فیصل آباد چل کے آپ کو یہ نہیں کہنے آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے. یہ تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. بس میں جاتے جاتے حضرت اس بابے کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہوئے
آپ کو اتنا کہتا جاؤں گا، حضرت آپ جہاں کہیں بھی رہ رہی ہیں بس یار قبرستان کو نہ بھولنا کبھی، اور اپنا معمول بناؤ، ہفتے میں ایک بار ضرور جایا کرو جانا جو ہوتے حضرت۔ میں حضرت میرے گھر کے نا بالکل سامنے نیا گھر بنا ہے، تو ویسے تو ہم مصروف رہتے ہیں، آج بھی میں نے تقریباً اب جمعرات کو گھر واپس جانا ہے، ہم نے اس طرح ٹریول کرنا ہے، رحیم یار خان تک جانا ہے، وہاں سے پھر جو ہے نا اینڈ گوجرانوالا میں ہوگا پروگرام، پھر میں سیالکوٹ جاؤں گا، بڑا کم موقع ملتا ہے اپنے گھر ہونے کا، تو میں وہ میرے گھر کے آگے نا گھر بن رہے تو حضرت میرے تھے بھی جاننے والے، میں نے ان کو کافی بار نا گھر کے سامنے کھڑے پایا، تو ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے حضور بڑیاں ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، فرمانے لگے حضرت آ کے رہنا ہے نا، میں تاں تیار کروا رہے ہیں، تو میں نے کہا واہ بندے، پتہ نہیں رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، لیکن کیویں تیار کروان دے، لیکن وہ قبرستان جتھے واقعی جا کے رہنا ہے، کدی وہی بھی تیاری دی فکر کیتی ہے، رہنا بھی ہے، اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں، یہ تو پتہ نہیں، اللہ ان کو رہنا نصیب کرے، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ 40 سال رہیں، وہ 50 سال اسی مکان میں رہیں، لیکن بھائی جانا تو ہے نا، لیکن حضرت جی جہاں جا کے رہنا ہے وہاں ہم نے کبھی چکر ہی نہیں لگایا ہے، کبھی کبھی چکر لگایا کرو یار، دیکھا کرو جا کے، بس اتنا کام کرنا جیسے قبرستان میں جاؤ نا، یہ موبائل نامی فتنے کو بند کر دینا حضرت، نہیں تو وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا حضرت، پھر وہاں بیٹھ کے نا قبروں کو دیکھنا، جب قبروں کو دیکھ لو پھر قبروں کے اوپر لگی ہوئی پلیٹوں کو دیکھنا اور پڑھنا ان پلیٹوں کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں آگے۔ ہاں حضرت جی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، ہم شیشے کے دھوکے میں آ گئے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بابا صاحب نے کہا نہیں تھا؟ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا یہ مٹی نہیں ہے؟ یہ مالک کے رنگ ہے حضرت، کہ مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی چل رہی ہے، مٹی کو سردی لگتی ہے، مٹی کو گرمی لگتی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دیے ہیں، تو مٹی نہ حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی حضرت جی، ہم بھول اور خرابیاں شروع بھی تب ہوتی ہیں حضرت جب بندہ بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمائیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، علماء کا ایک جمع غفیر ہے حضرت جی، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صرف جن اور انسان یہ ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں، باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے۔ وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک اونٹ بدک گیا تھا، پھوڑ ہو گیا، بڑا قداور جانور ہے حضرت، تو یہاں تو ایک چھوٹا سا بچڑا آپے سے باہر ہو جائے تو وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کون کنٹرول کرے، وہ جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے آگے۔ آپ تشریف لے آئے، صحابیت کا رعب، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے عمر کی شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ دی، جب آپ نے پکڑی تو وہ کھڑا ہو گیا، لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، وہ لکھا ہے کہ وہ وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور 1-2 روز بعد وہیں مر گیا۔ اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا، لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے۔ اب سارے منتظر تھے آپ تشریف لائیں تو حضرت کی بارگاہ میں سوال کریں۔ اب تشریف لائی تو لوگ جمع ہو گئے، عرض کی حضور اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو تشریف لے گئے لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہیں مر گیا۔ تو جو امیر المومنین نے جواب دیا میں آپ کے لیے اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں جو میرے زمانے کا حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تو اتنا ہی کہا تھا پہنا پھوڑ کانوں ہیں مرنا نہیں یاد، اسی حضرت جی تاں ہی پھوڑ ہو گئے ہیں، سانو مرنا نہیں یاد، جنہوں یاد ہوئے وہ پھوڑ نہیں ہوں میاں جی، وہ تیاری کرتا ہے، ہم بھول گئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا شاید ہم نے کبھی بھی نہیں جانا، نہ میاں جی ایک فریدہ مٹی پھولی، اب بھول گئے نا حضرت جی۔ یہ جو مٹی ہے نا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں مٹی کو کتنا غصہ آتا ہے، ہر چونک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر سڑک پہ آپ کو لڑائی ملے گی حضرت۔ اور مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت بھی کیا، آپ فرماتے ہیں ایک دن نا کسی نے گھڑے سے زبان حال سے پوچھا، اس نے کہا کڑیا ایک گل تے دس، انہیں کیا ہو کی، انہیں کہا تو اینا ٹھنڈا کیویں، اور جڑی شے تیرے چ پاؤ تو انہوں بھی ٹھنڈا کر چڑھنا، اینی ٹھنڈ کتھوں لیاندی ہے؟ تو مولانا لکھا ہے کہ گھڑے نے آگے سے زبان حال سے جواب دیا سائل کو، اس نے کہا بھائی گل سن، جدا اج مٹی، جدا لنگیا کل مٹی، جدا آن والا کل مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تو اور کی ہونا ہے؟ ہم اتنے گرم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھول گئے کہ ہم مٹی ہیں۔ ویک فریدہ مٹی پھلی،
مٹی نو ویکھ کے مٹی بھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڈ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی، آج وقت ہے یار، ان پاک لوگوں کی سنگت اختیار کر لو اور تیاری کرو یار۔ اور پتہ نہیں ہم کن خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہم کن خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے نہیں ہیں۔ کوئی تیاری والا سلسلہ کرو، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا رہے، اج نچ دے نے سسیے مور باغی، نلے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹٹ جانی ایک دن تنا بڑیے ہیں، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ ماشاءاللہ یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بنانے والے بیٹھے ہیں۔ یہ اس نالائق نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے، اور پھر مرے کالج میں داخلہ لیا ایف ایس سی میں، تو 6 ماہ ہی پڑھا تھا، بس اللہ نے کرم کر دیا، تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر اپنے سیالکوٹ سے حفظ کیا، پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے ہیں مجھے یہ بات یاد آئی، اور میں رویا بھی بڑا، میں گھبرایا بھی بڑا۔ 9th اور 10th میں ہمارے کلاس انچارج تھے، ان کا نام تھا صابر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے حضرت، اور حضرت انتہائی زیادہ سخت مزاج تھے، انتہا سے بھی زیادہ سخت مزاج تھے، اور حضرت کا یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ حضرت بس تشریف رکھیں حضرت، آپ تشریف رکھیں سارے نا، آپ تشریف رکھیں، گفتگو سماعت فرمائیں، آپ بار بار نہ اٹھیں، اب بس ہم۔ تو حضرت کا طریقہ تھا کہ جو آپ کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا، آپ کا سبق نہیں یاد، حضرت اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے، 12 سوٹیاں، اور اس سے بھی آگے کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے ایک ہاتھ پہ کھانی ہیں، وہ 6 سوٹیاں آپ نے ایک ہاتھ پہ کھانی ہیں۔ اس سے بھی آگے ایک اور کٹھن مرحلہ تھا، وہ کیا کہ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر 1 سے شروع ہوتا، تو یہ بڑا اوکھا کام ہوتا تھا، اس لیے پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے، لیکن حضرت کا کام نہ رہے کوئی بھی۔ لیکن بھائی انسان ہے نا، ہو جاتا ہے، کوئی خوشی آ گئی، کوئی غمی آ گئی، یا کہیں سستی کا مظاہرہ ہو گیا تو رہ گیا حضرت۔ تو جب میرا رہ جاتا تھا نا کبھی کبھی، کیونکہ میرے والد صاحب کا میرے اسکول کے بالکل پیچھے دفتر تھا، میرے والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے، میں بھی گیپکو کا خطیب ہوں، تو وہ بالکل پیچھے تھا، اس لیے پھر میں اسکول آتا بھی سب سے پہلے تھا۔ تو میں نے کیا کرنا، والد صاحب نے اسکول لے آنا، میں نے جناب وہ کلاس کا دروازہ بند کر کے نا، اب میں چاہوں بھی نا اتنا فوکس لانا نہیں آتا حضرت، 12 سوٹیاں 6 ایک ہاتھ میں، 6 ایک ہاتھ میں، اس کا کام تو نہیں تھا، میں نے دروازہ بند کر لینا اور دروشی پڑھ کے تسبیح پڑھ کے بڑے خشوع خضوع سے دعا کرنی، یا اللہ آج سبق نہیں یاد، یا اللہ جو ہوم ورک نہیں کیتا، تو شانہ والا ہے، 70 ماما تو بعد پیار کرنا ہے، یا اللہ جو منو سر کلو بچالا ہے تو اینج کر سر دی سائیکل خراب کر دے۔ یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں حضرت، اس میں کوئی مبالغہ، بالکل میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، باقاعدہ دعا کرنی، یا اللہ سر انہوں دی سائیکل خراب کر دے، پھر خیال آنا نہیں یار سر انہوں دی سائیکل خراب ہوئے گی، چنگا کم نہیں، اچھا چل یا اللہ ایسا رنگ کر بارش پا دے، پھر خیال آنا یار اگر بارش آئی تو کتنی مخلوق کو ایک بندے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، پھر دعا بدل لینی، یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بخار ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، چل یا اللہ استادہ نو بخار ہی چڑھ چھوڑ، اسی بھی بچ جائیں گے، نہ لیونا تو بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، دونوں کام ہو جائیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے، حضرت کے بھی کو تھوڑے معاف ہو جائیں گے حضرت۔ لیکن پتہ نہیں کو حضرت ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں کبھی ہوا، نہ سائیکل خراب ہوئی، نہ کبھی بارش آئی، نہ حضرت کو کبھی بخار آیا، حضرت کی سال میں ایک چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر ہوتا یہ تھا کہ پھر ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑ جاتی تھی، بعض دفعہ جو 12 ہیں وہ 13-14 پہ بھی چلی جاتی تھی، کوئی مشکل کام تھا حضرت، وہ ہاتھ نیچے ہو جانا تو جو ہے نا پھر شروع ہو جانا۔ تو میں آج کبھی کبھی نا سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک انسان ہی تھا نا، 12 سوٹیاں مارنی تھی، کوئی کھا تو نہیں جانا تھا اس میں،
لیکن اتنا ڈر، اتنی دعائیں. تو یار سلیمان تجھے یہ کیوں بھول گیا ہے کہ ایک دن تو نے حضور کی بارگاہ میں بھی جانا ہے؟ ہاں یار، ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، تو کیا منہ لے کے جانا ہے حضرت؟ ایک دن اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے. اور میرے سیدی یہاں کہا بھی کرتے تھے، اللہ فایا سے تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کل کون سا منہ لے کے جانا ہے یار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ؟ باتیں حضرت جی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی اپنا محاسبہ کریں نا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. کبھی کچھ بھی نہیں. حضرت حارث محاسبی کے لیے میں نے پڑھا کہ حضرت کہیں تشریف لے گئے. اب حضرت واقعتاً ڈر لگتا ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں کہ یار کوئی کہے گا کہ چل بھی ہم نے اتنی محبت کی ہے تو آگے سے بول رہا ہے. حضرت کا نا لوگوں نے بڑا استقبال کیا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے استقبال کیا ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے کہ تم نے پتہ نہیں مجھے کیا کیا سمجھ کے یہ ہار ڈال دی ہیں، مجھ پہ اتنے پھول پھینکے ہیں. میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کل جب بروز قیامت میرا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلے گا تو پھر تم میرے ساتھ کیا رویہ کرو گے. ہاں حضرت یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. وقت بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے حضرت جی. نہیں جی آؤ یار سستی چھوڑیں اور آؤ کچھ کر لیں حضرت. ہاں آج وقت ہے حضرت، آؤ کچھ کریں، آؤ علم دین حاصل کریں. آج ہمیں نہیں دین آتا حضرت جی کو، آؤ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. خالی حضرت جی لبیک لبیک کے نعرے تو نہ مارو گا، کچھ لبیک والا کام بھی کر کے دکھاؤ یار. پتہ لگے جب کل ہم جائیں تو وہ جو بابا جی خادم حسین کہا کرتے تھے کہ ادھر سے آواز آئے بھائی واقعی لبیک آیا یہ ہے. یہ تو نہ ہماری جھولیوں میں پھوکے نعروں کے علاوہ ہو ہی کچھ نہ حضرت. ہماری جھولی میں ہاں آؤ یار واقعی لبیک ہوں، انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام. بھائی کر کے بھی تو دکھائیں نا حضرت جی. وہ ایک بزرگ تھے یہ تھے انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. آپ طواف فرما رہے تھے، منصور آ گیا حضرت جی طواف کرنے کے لیے. وہ کیا ہوا، سب نے پروٹوکول دیا منصور کو، طواف چھوڑ کے نا پروٹوکول دیا. حضرت طواف کرتے رہے. اب منصور کو غصہ بڑا لگا، وہ یہ مولوی اور مجھے پروٹوکول نہیں دیا. لیکن حضرت جی روب تھا. ہاں عمل کا ایک اپنا روب ہوتا ہے حضرت. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا عرض کی حضور جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن جو لوگوں کے دلوں پہ آپ کا روب اور دبدبا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کتابیں تو ایک جیسی ہیں لیکن عمل نہیں ایک جیسا کوئی. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت جی. آپ کا روب تھا عمل کا، کہہ کچھ نہیں سکا حضرت کو. وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا. اس نے ایک اندر پلان تیار کر لیا حضرت جی، اور آ کے نا آپ کو طواف کرتے کرتے کہتا ہے سب نے مجھے پروٹوکول دیا آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، بتائیں کیا مانگتے ہیں. اب کھڑے ہوئے غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو خوش ہو کے کچھ دینا چاہتا ہوں، اس میں دعوت گناہ کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے ہیں. ہاں حضرت جی بات بھی تو پیراں تے پھر پار بھی تے پائیے نا حضرت جی تھوڑا جی. اگر کہہ دیا انہیں جانا انہیں ماننا تو پھر یہ دوجا بیچ میں چاچا ماما کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ جھولی صرف انہی کی بارگاہ میں پھیلے اور کام بننا بھی تاں ہے، پاکستان نے سٹینڈ لینا بھی تاں ہے جب یہ جھولی صرف انہی کی بارگاہ میں پھیلے. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت جی صرف لفظی منگتے نہ بنو، اپنے عمل سے حضور کا منگتا بن کے دکھاؤ. میں اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں حضرت جی کتابیں ایک طرف رکھ کے جہاں انہوں نے مجھے نوازا ہے میں آپ کو سنانا شروع کروں تو شاید کئی ایسے دن چاہیے حضرت جی. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو علماء کے حالات ہیں، اور میں آپ سب کو کہوں گا علماء کے حوالے سے اپنے اپنے انداز بدلو حضرت جی. خدا کی قسم ہے یہ نہیں لوگوں کا حوصلہ ہے جو آج بھی 10 اور 12 ہزار روپے اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر آباد کیے کھڑے ہیں. میں لاہور ایک پروگرام پہ قبلہ شاہ جی چلا گیا، میرے دوست ہیں میرے ساتھ نظامیہ میں پڑھے ہوئے ہیں حضرت جی، وہ لاہور میں خطیب ہیں. میں نے بیان ہو گیا حضرت کے ہم کمرے میں آ گئے، وہاں چائے کا اہتمام تھا. وہ مسجد کے صدر صاحب آ گئے، دیکھو ذرا حالات حضرت. مجھے آ کے کہتے ہیں ان کو انہوں نے کہا، میں سن رہا تھا، میں کہا حضرت کو دعا کروانی کروا لو. میں کہا کرواؤ. دعا مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ حضرت جی وہ میرا بیٹا ہے صغیر اس کا نام ہے، وہ فلاں فلاں محکمے میں ملازم ہے، تو اس کی 60,000 تنخواہ ہے. صرف کا لفظ بھی بولا تو 4 اس کے بچے ہو گئے ہیں، تو دعا کریں اللہ تنخواہ میں اضافہ کرے.
میری نظر جو میرے دوست خطیب صاحب تھے ان کے چہرے پر پڑی ہے. میں کوئی اتنے چہرے نہیں پڑھتا لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے چہرے پہ کتنے رنگ آ کے گزر گئے ہیں. وہ 60,000 تنہا 4 ہی جانے نے تو پھر آ کے دعا کران ڈے ہیں کہ تنہا ود جائے. وہ مجھے بھی تو دیکھ جس کے 6 بچے ہیں اور تنہا صرف 12,000 ہے. کیسا ظلم ہے یار میرے پاکستان. اور میں آپ کے ہاتھ جوڑوں گا سنیو خدا دا واسطہ جی اپنے مزاج بدلو یار, اپنے مدرسوں کو آباد کرو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے یار. اپنے مدرسے آباد, جتنا پیسہ اہل سنت کا ضائع ہو رہا ہے نا, اگر وہ ضائع نہ ہو رہا ہمارے مدارس پر آ کے لگے تو آج ہی آپ دیکھیں گے ہمارے مدارس یونیورسٹیوں سے 10 قدم آگے آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. لیکن کیا ہے حضرت جی, وہ ہم کوئی نچنیا کوئی گویا بلا لیتے ہیں اور بوریوں کی بوریاں ان پہ پیسوں کی پھینک دیتے ہیں. لیکن مسجدیں غیر آباد ہیں, مدرسے غیر آباد پڑے ہوئے ہیں آپ کے. نہیں یار, اپنے مدرسے آباد کرو, اپنی مسجدیں آباد کرو یار. دیکھو تو صحیح, اپنے ممبر کو مضبوط کرو, اپنے مصلوں کو مضبوط کرو. حضرت جی آج ہمارے ممبر اور مصلے نہیں مضبوط رہے. اپنے ممبر اور مصلے اتنے مضبوط کرو کہ لوگ خواہش کریں کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے. ہم نے اپنی مسجدوں کے حالات ہی ایسے کر دیے حضرت جی, کون اپنا بچہ عالم دین بنوائے گا حضرت. یہ جو مدارس آباد ہیں, یہ جو بچے, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان کو پتہ بھی ہے کہ مولوی بن کے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ صدر ہیں جس کو جنہوں کارو دی نو کھنگن بھی نہیں دن دیا, اس نے بھی آ کے اس سے بدتمیزی کرنی ہے. اس کو پتہ ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پھر بھی حالات دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروایا. نہیں یار, اپنے مدارس کو اپر گریڈ کرو حضرت. اب وقت آ گیا ہے, آئینے نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بدلو یار اپنے آپ کو, اپنی محفلوں کو سمیٹ لو تھوڑا سا. اگر آپ نے 3 لاکھ کا بجٹ بنایا اپنی محفل کے لیے, 4 لاکھ کا بنایا, 5 لاکھ کا بنایا, وہ یار 1 لاکھ میں محفل کر لے, باقی 3 لاکھ مدرسے کو دے یار. تیرا مدرسہ آباد ہو, تیرا مدرسہ ترقی کرے. ہاں آج یونیورسٹیاں کہاں کھڑی ہیں, مدارس کہاں کھڑے ہیں. لیکن یہ قصور آپ سب کا ہے. اور میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں حضرت جی, یہ کوئی گمان نہ رکھنا کہ کل آپ جاؤ گے تو آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے. حضرت نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کل بروزے قیامت ہم سارے بطور مجرم کھڑے کیے جائیں گے. وہ نعت خاں جس کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہے, جس کو صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ فقہ میں لفظ فرض کی کیا تعریف ہے بیان کر دیں. فرض کس کو کہتے ہیں؟ لفظ جو فقہ ہے اس میں واجب کی کیا تعریف ہے, کیا تعریف کرے گا واجب کی. اور دور جاؤ یار, اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا وضو کے فرض کتنے. حضرت ان کو آپ نے لینڈ کروزروں پہ بٹھا دی ہے, ان کو آپ نے فارچونروں پہ بٹھا دی ہے حضرت جی. اور علماء کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور قبلہ اس سے بڑی ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. اگر ہم بات بھی کریں گے تو باہر نکلتے ہوئے ان لوگوں نے یہی باتیں کر کے جانا, اللہ ہے بھائی جاندے ہیں مولوی اپنا رونا رو گئی. ہم اتنے برے قبلہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم باہر بھی نہیں. ہمارے سامنے مسجدیں غیر آباد ہو گئیں, ہمارے سامنے ہمارے مسجدیں مدرسے جو ہیں وہ غیر آباد, ہم اور بات بھی ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم بات بھی کریں گے تو جاتے جاتے لوگوں نے ہم پہ یہ الزام دیتے جانا, اللہ ہے بھائی مولوی نے بانے اپنا رونا رو لیا. جی آپ نعت خواہوں سے اوہ ہمیں ان سے جلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کیا لگ گیا ان کو. اوہ ہمیں تو ہمارے حضور نبی علیہ السلام نے وہ عطا کر دیا, تم سارے دنیا والے بھی آ جاؤ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے علماء کے لیے نہیں کہا تھا کہ علماء میرے وارث ہیں, ہمیں جلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی ان سے. کیا حضور نبی علیہ السلام نے علماء کے لیے نہیں کہا تھا کسی عالم با عمل کی زیارت اس طرح جیسے اس نے میری زیارت کی. کیا حضور نبی علیہ السلام نے علماء کے لیے نہیں کہا تھا جس نے کسی عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہمیں ان سے جلنے کی کیا ضرورت آ گئی ہے حضرت. کیا حضور نبی علیہ السلام نے علماء کے لیے نہیں کہا تھا جب کوئی عالم با عمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ 7 دن کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. کیا حضور نبی علیہ السلام نے علماء کے لیے نہیں کہا تھا وہ علماء ہی ہیں جن کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. حضرت ہمیں جلنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. ہم جلتے نہیں ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح یار مسجدیں غیر آباد ہیں, وہ دیکھو تو صحیح یار, آ کے دیکھو تو صحیح مسجدوں کے کیا حالات ہو گئے ہیں. ہاں آج پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. ہاں یار ہم قبلہ سفر کرنے والے لوگ ہیں, لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے ہمیں رونا آتا ہے. یار یہ پاکستان ہے, یہ قرآن والا ملک ہے, یہ بخاری والا ملک ہے. لیکن بھائی بخاری ہے کہاں. عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے, فجر تک ایک بخاری کی حدیث نہیں سنائی جاتی ہے. عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے, فجر تک ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے. اور نہیں یار اپنی محفلوں کے رنگ بدلو. یہاں آج تربیت کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس حضور نبی کریم علیہ السلام, بس 2 باتیں میں گفتگو ختم کروں گا. آج پاکستان کو اس رنگ کی اپنے مدرسے آباد کرو یار.
میں اس دن لاہور تھا، اتنی ہوتی ہے، میں اس دن حضرت کے سامنے رو پڑا، میں حضور میں ہوں بیان چھڑ دینے، میں ان مدرسے بیٹھ کے پڑھانا ہے، میرا بھی سیالکوٹ میں ایک مدرسہ، میں نے چھوڑ دینا اب سارا کچھ، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا۔ اس وقت لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ پڑھایا جائے۔ مجھے آپ فرمانے لگے ہوئے اے شیطان تیرے اندر گل پانڈے ہے، اسی ہیں وہاں پڑھانا لے، تو جڑے کام لگے ہیں تو وہی کر، چپ کر کے۔ اتنا 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 درد اٹھتا ہے بعض دفعہ دیکھ کے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا تمہیں بتاؤں جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہے۔ جناب سیدنا صدیق، آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے میں اے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے بوڑھی، لیکن وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں، دادی سے دودھ نکلے گا نہیں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نکال نہیں سکتی۔ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، آپ روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے۔ ضرورت ہے آج پاکستان کو، ان کو بتائیں ہمارے محبوب علیہ السلام کیسے تھے۔ لیکن حضرت جی ساری رات بس نچو 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 نچو، بس نچو، کو بات ہی نہیں ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو رو پڑے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ رو پڑے، رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام نے طور انور کو چھپا لیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا۔ وہ یار بیگانے تو بیگانے، آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ وجہ قرآن سے دور، وجہ حضور نبی علیہ السلام کی سنت سے دور ہے۔ نہیں، آج ضرورت ہے حضرت جی سلام کو اللہ۔ دو باتیں کہی تھی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ ہی میں ختم کر دوں گا۔ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی، وہ بھی نابینا تھی حضرت، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ آج حضرت جی ہم کتنا دور نکل گئے، اتنا دور نکل۔ حضرت جی آپ کو یاد ہے بچپن میں ہمارا چھوٹا بھائی کیا ہوتا تھا بھلا؟ اگر وہ محلے میں یا علاقے میں کسی سے اس کی لڑائی ہونی نا، کسی نے اس کو مارنا، تو کیا ہوتا تھا؟ ہم لڑنے چلا جایا کرتے ہو، تیری کیویں جرت ہوئی ہو تم میرے ہوندے ہیں میرے چھوٹے بھرا نوں ہاتھ لائیں۔ ٹھیک ہے جی، تھا نا بچپن میں ہی، گھر میں کوئی چیز بننی نا تو کھانا نہ، نہیں میرا بھرا آئے گا تو کھانی ہے، تھا نا بچپن میں۔ لیکن دیکھ لو ہم جب حضور نبی علیہ السلام سے دور ہوئے تو اس کا انجام کیا ہوا۔ آج وہ بھائی جس کے لیے ہم کبھی لڑنے جایا کرتے تھے، آج ہم بندوق تانے اسی پہ کھڑے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہے؟ وہ بھائی جس کے لیے ہم کبھی لڑنے جایا کرتے تھے، آج ہم خود ہی لڑ پڑے۔ قبلہ مجھے ایک بچی کا فون آیا، ایک بیٹی کا فون آیا، اس کو کوئی سے پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی میرا مقتدی ہے جمعے میں، اس کا مجھے فون آیا کہیں سے نا، حضرت میرا فون، میری بات سن لیجئے گا، میری بات کاٹ، آپ مجھے پتہ ہے آپ نہیں، اور میری بات سن۔ میں چل پتر یہ سنا، رونے لگ پڑی، کہنے لگی مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بھائی آپ کا مقتدی ہے، تو صرف میری طرف سے میرے بھائی کو اتنا کہہ دینا، ٹھیک ہے اختلافات ہو گئے ہیں آپس میں، لیکن کیا تجھے بھول گیا کہ میں تیری بہن ہوں؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی ہے اسے اتنا پوچھنا کیا وہ میں بہن نہیں کہ جب میری نظر سے کوئی لڑکا میری طرف دیکھ بھی لیا کرتا تھا تو اسے لڑ پڑتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا کہ آج تو نے مجھ پہ کیس کر دیا؟ ہر ہفتے میں کچہری جاتی ہوں، جج بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے، وکیل بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کہاں گئیں وہ محبتیں؟ کیوں آج ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنی ہے؟ کیا وہ بھائی نہیں رہا؟ یار چھوٹا بھائی بھی وہی ہے، بڑا بھائی بھی وہی ہے، بہن بھی وہی ہے، بھائی بھی۔ وجہ کیا ہوئی حضرت؟ وجہ یہی ہوئی چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بولو، کچھ نہیں رہا حضرت ہمارے پاس۔ ہمارے گھر جو ہے نا وہ جنگل بن گئے ہیں حضرت، لڑائیاں لڑائیاں لڑائیاں۔ وجہ حضور نبی علیہ السلام سے دوری ہے۔ نہیں یار، آج پاکستان کو علم کی ضرورت ہے، علم عام کرو حضرت۔ گل میں پھیر ہی چھڈونے جی حضرت جی، گل میں پھیر ہی چھڈونے جڑے ایک دوسرے دے پھڑ بیٹھے دے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام اور ان کے غلاموں کا کیا رنگ تھا۔ وہ اعظم چشتی نے لکھا نہیں تھا؟ اعظم چشتی کہتے ہیں ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ اور کیا نہیں ہوا یار محبوب علیہ السلام کے ساتھ؟ وجہ آج ہم دور نکل گئے کہیں، آج ہم دور۔ آخری بات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بابا جی وہاں ہی رہ گئے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، آپ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی لے رکھی تھی، جانا، جھاڑو دینا،
پانی تازہ بھر کے لانا، کھانا پکانا، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا۔ جب کہیں جانا تو کسی کی ڈیوٹی لگا دینی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گیا، فرماتے اس شخص سے میں نے کہا تو نہیں جائے گا، آج میں جاؤں گا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس انداز سے جا کے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت تو حاجی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے میں چلا گیا، دبے دبے لفظوں میں السلام علیکم کا، تاکہ ابھی اماں جی کو نہ پتہ چلے کہ حضرت آج ابو بکر نہیں آئے، یا جو بندہ بھیجتے ہیں وہ بھی نہیں آیا، کون آیا ہے؟ فرماتے جا کے میں نے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا۔ آپ فرماتے آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، ٹھیک ہے جی، اماں جی کو بٹھایا، نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا۔ جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا تو اماں جی پوچھتی کیا ہیں؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ مزاج میں جلال بھی تھا نا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا اماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا اگر نظر نہیں آتا پھر تجھے کس طرح پتہ چلا ابو بکر نہیں آئے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی جب ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، اس کو نرم کر لیتے ہیں، جب نرم ہوتا پھر اس کو میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا تو میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے۔ کہاں گئیں وہ محبتیں یار؟ بھئی ہم قرآن والے ہیں یار، ہمارے پاس ہے بخاری یار، ہمارے پاس ہے مسلم، لیکن کیا ہے بس نہیں ہے۔ علم پھیلاؤ، اپنے مدارس آباد کرو، اپنے مدارس آباد کرو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، ایم فل کراؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ۔ آج ضرورت ہے حضرت جی، آج یونیورسٹیاں الحمدللہ آگے سے حالت بہت بہتر۔ میں نے جب پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کیا تھا وہ پنجاب کی جی کہتے ہیں ساڑیاں نک دیاں لکیراں نکل گئی۔ میرا مقالہ تھا تصوف اور دور جدید حضرت، مجھے بچپن سے تصوف سے بڑا، مجھے نہیں کہ اس ٹاپک پہ میں نے 3 بار مقالہ لکھا، تینوں بار میرا مقالہ ریجیکٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں، اٹھو یار سنیو، واقعی لبیک ہو، واقعی لبیک ہو۔ اللہ سلامت رکھے، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں ایک نکمہ سا طالب علم ہوں۔ وہ میرے استاد مجھے فرمایا کرتے تھے وہ سلیمان، کیونکہ میں کافی لیٹ گیا نا، میں میٹرک کر کے گیا پھر حفظ بھی کیا تو میری اچھی خاصی ایج ہو چکی تھی، تو میرے استاد مجھے فرمایا کرتے تھے اور سلیمان جاؤ تو مولوی نہیں بننا کوئی ہے، تو نہیں مولوی بن سکتا۔ تو میں بھائی آج بھی بھائی کھڑا ہوں، کو بے ادبی کو غلطی کو کوتاہی ہو گئی تو معافی بھی دینا اور دعا بھی کرنا، اللہ یہ ذوف دور کر دے، اللہ علیہ سنت کا بول بالا فرمائے، اللہ علیہ سنت کو جو ہے نا اتفاق کو اتحاد عطا کرے، اللہ ہماری محفلوں کو واقعی محفلوں والا رنگ عطا فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔